جو عورت کسی غیر مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھتی ہے پھر وہ جائز تعلقات نبھانے سے قاصر ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ کسی انسان کو منزل بنا لو لیکن بدنیتی کو منزل نہ بنا لینا، کیونکہ منزل اصل میں آپ کا اپنا آپ ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو دریافت کر کے اور اس کو مکمل شکل دے کر اللہ کے سامنے پیش کر دینا ہی منزل ہے۔ خاموش انسان خاموش پانی کی طرح گہرے ہوتے ہیں۔ خاموشی خود ایک راز ہے اور ہر صاحب اسرار خاموش رہنا پسند کرتا ہے۔ خاموشی دانا کا زیور ہے اور احمق کا بھرم۔ سکون کا آسان اور آخری نسخہ یہ ہے کہ سکون حاصل کرنا چھوڑ دو۔ سکون دینے کی فکر کرو کہ تم کتنا دنیا کو سکون دے رہے ہو۔ جو شخص سکون دینا شروع کر دیتا ہے اس کو سکون خود بخود ملنے لگ جاتا ہے۔ اپنے حصے کی غلطی کا اعتراف کر لینا کسی مسئلے کے حل کی طرف کامیاب قدم ہے۔ آپ کے ساتھ کسی انسان نے زیادتی کی ہے تو اس کے دو فیصلے ہیں، یا تو اس کا خود فیصلہ کر لو یا اللہ کے حوالے کر دو۔ شکر کرو نعمت محفوظ ہوگی، دسترخوان کشادہ کر دو رزق میں اضافہ ہوگا، سجدہ کرو تو کرب ملے گا، عزت دو عزت ملے گی، صدقہ دو بلا ٹل جائے گی، توبہ کرو گناہ معاف ہو جائیں گے۔ محبت یہ تو نہیں کہ ایک دوسرے کو ذہنی مریض بنا دیا جائے، محبت تو ایک دوسرے کی تھکاوٹیں سمیٹ لینے کا نام ہے۔ جس عورت کے اندر یہ چار چیزیں ہوں گی اس کا شوہر اس پر عاشق ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 عقل مندی، نمبر 2 اچھی زبان، نمبر 3 محبت۔ جو عورت کسی غیر مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھتی ہے پھر وہ جائز تعلقات نبھانے سے قاصر ہو جاتی ہے۔ آج کل کے دور میں مرد کی محبت حاصل کرنے کے لیے عورت کا عقل مند ہونا ضروری نہیں ہوتا بلکہ خوبصورت ہونا ضروری ہوتا ہے۔ مجھے اس کی رحمت پر یقین ہے، میرے عمل کی کوتاہی مجھے اس کے فضل سے محروم نہیں کر سکتی، اس کی اطاعت میری خطا سے بہت وسیع ہے۔ خوش نصیبی کسی شے کا نام نہیں، سماجی مرتبے کا نام نہیں، بینک بیلنس کا نام نہیں، بڑے بڑے مکانوں کا نام نہیں، بلکہ خوش نصیبی صرف اپنے نصیب پر خوش رہنے کا نام ہے۔ گناہ گار کی پردہ پوشی اسے نیکی پر لانے کے لیے ایک ذریعہ بن سکتی ہے۔ بدنامی بعض اوقات مایوس کر کے انسان کو بے بس کر دیتی ہے اور وہ گناہ میں گرتا ہی چلا جاتا ہے۔ عزت نفس ختم ہو جائے تو انسان کے لیے جرم بے معنی ہو کر رہ جاتے ہیں۔ آپ کے آس پاس بہت سارے لوگ آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کی فطرت سلوک اور سخت مزاجی کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کر پاتے۔ دنیا میں صرف ایک محبت ایسی ہے
جس کو دیکھ کر اللہ خوش ہوتا ہے، وہ بیوی کی خامد سے اور خامد کی بیوی سے محبت ہے۔ اپنی بیوی کا ماتھا چوم کر اس سے اظہار محبت کرنا سنت نبوی ہے۔ سب سے زیادہ بدقسمت وہ بوڑھا ہے جس کو بڑھاپے میں غنا کی تمنا ہو، جوانی میں توبہ شیوا پیغمبری ہے، بڑھاپے میں غنا عذاب کے علاوہ کیا ہے۔ عقل کو خواہش پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ عقل زمانے کو تمہارے ہاتھ میں دے دیتی ہے، جبکہ خواہش تمہیں زمانے کا غلام بنا دیتی ہے۔ آپ کے ارد گرد کوئی مجبور، پریشان حال یا مصیبت زدہ ہے تو مت بیج سمجھے، یہ اس کی آزمائش ہے، یہ آپ کی بھی آزمائش ہو سکتی ہے۔